سب سے زیادہ یہ چیز ہرٹ کر رہی ہے کہ میں نے عزت دی تھی، یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور اس کو عزت دینے کی کوشش کی تھی، اس کو نام دیا تھا۔ عزتیں نہیں اچھلنی چاہیے۔ میں اس کی عزت کا محافظ ہوں، میں اس کو پروٹیکٹ کرتا تھا تب جب اس کا شوہر نہیں تھا۔ کام کرتی ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، 100 میٹر دور سے لڑکی گزر جاتی تھی، کہتی تھی تم نے اس کو آنکھ ماری ہے۔ یہ جتنا مرضی کیچڑ اچھال لیں، میں ان کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کروں گا۔ میں اس فیم پہ اور اس کنٹروورسی پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ حارث میرے پہ تشدد کرتا ہے۔ ایک عورت جو ڈکار بھی آ کر سوشل میڈیا پہ لیتی ہے، اس پہ وائلنس ہو تو وہ کیا سوشل میڈیا پر نہیں آئے گی؟ کھلا کے پیپر سائن کیے ہیں تو آپ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے سائن کر رہے ہیں۔ مذہب کارڈ سے زیادہ خطرناک کارڈ ہے عورت کارڈ۔ حارث کے دوسری لڑکیوں سے تعلقات ہیں۔ میں مینٹلی اسٹرانگ نہ ہوتا تو شاید 2 دن بھی نہ نکال سکتا۔ لوگوں کو کہتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو خود کیوں ان کے گھر میں جو ہے وہ ایک بھائی رہتا ہے، دوسرا بھائی رہتا ہے، ان کی بہن کے بچے رہتے ہیں، یہ خود رہتی ہیں۔ ان کو جو ہے نا ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ حارث جو ہے وہ اپنی ماں کا چمچہ ہے۔ ایسا خامند اللہ مجھ جیسی کسی بھی معصوم لڑکی کو نہ دے۔ ناظرین، آج سے 8 مہینے پہلے ایک شادی ہوتی ہے اور وہ ایسی شادی ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پر اس شادی کی دھوم مچ جاتی ہے۔ کروڑوں کے لہنگے، کروڑوں کے گہنے، پھر ایک لگژری سی شادی، بڑے بڑے لوگوں کے وہاں پر آنا، یہ ساری چیزیں اس شادی کو بڑا ہی زبردست بنا رہی تھی۔ جیسی وہ شادی ہوتی ہے اس کے 2 مہینے کے بعد اس شادی میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حارث کھوکھر اور ڈاکٹر نبیہہ، یہ وہ کپل تھا جو ہمیشہ سے کنٹروورسی کا شکار رہا اور 8 مہینے کے بعد آج ان کی طلاق جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے، کس کی کتنی غلطی ہے اور یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کی زینت کیوں بن رہی ہے، آخر یہ معاملہ گھر سے باہر کیوں آ رہا ہے، یہ سب جاننے کے لیے حارث کھوکھر موجود ہیں۔ آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حارث کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ حارث، 8 مہینے پہلے آپ کی شادی ہوئی ہے اور اب طلاق تک بات آ گئی ہے۔ آخر 8 مہینے میں ساری خوشیاں دیکھ لی، کیا ہوا؟ جسمانی اذیت سے زیادہ خطرناک نا ذہنی اذیت ہے۔ اور آپ تو میری فیلڈ سے ہیں، میری کمیونٹی سے ہیں، ہم نے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 6 سال سے آپ مجھے جانتی ہیں، کبھی آپ نے یہ دیکھا تھا کہ میں فیم کا بھوکا ہوں؟ میں نے کوئی سٹنٹ لگایا تھا نہیں، آپ تو میرے خیال سے آپ کو لیڈرشپ کا شوق تھا شروع سے۔ آج بھی لیڈرشپ کا شوق ہے۔ میں اس فیم پہ اور اس کنٹروورسی پہ لعنت بھیجتا ہوں اور اس کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ایک بندہ نہیں پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور میں اب تھک چکا ہوں اور تنگ آ چکا ہوں کہ کوئی بھی بات ہو، یعنی کہ ایک ڈکار بھی لینا ہے تو آپ سوشل میڈیا پر آ کر لے رہے ہیں۔ آپ نے کھلا کے پیپر سائن کیے ہیں تو آپ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے سائن کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے کیے ہیں تو ہزاروں خاندانوں میں طلاق اور وہ کھلا ہو رہی ہے، وہ تو سوشل میڈیا پہ آ کے سائن نہیں کر رہے پیپر۔ پھر آپ سمپتی لے رہے ہیں، جو ہے وہ مذہب کارڈ سے زیادہ خطرناک کارڈ ہے عورت کارڈ۔ ڈاکٹر نبیہہ کا یہ کہنا ہے، جو انہوں نے سامنے وجہ رکھی ہے، سب سے پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ مجھے شادی کے بعد پتہ لگا کہ حارث کے دوسری لڑکیوں سے تعلقات ہیں۔ تو کیا واقعی آپ کے تعلقات تھے؟ تو اگر تعلقات تھے تو شادی کے بعد ختم کیوں نہیں ہوئے؟ اچھا، معذرت کے ساتھ آج کل لوگ فیم کے بھوکے ہو گئے ہیں۔ برسات میں ڈڈو نکلتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی، اتنی سینکڑوں لڑکیاں میرے ساتھ ہوتی تو پھر وہ فیم لینے کے لیے بیچ میں کوئی انٹری تو مارتی؟ بالکل، کیا نہ مارتی؟ دیکھیں، میں لاجیکل بات کروں گا۔ پھر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے ڈاکٹر نبیہہ، کرائم سٹوریز بھی کرتی ہیں نا، ان کے کیا رابطے نہیں ہیں؟ سی ڈی آر نکلوا لیں، ان لڑکیوں کے نمبر نہیں آئیں گے سی ڈی آر میں؟ ان کو ایکسپوز کریں، مجھے بھی ایکسپوز کریں، لیکن ثبوتوں کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، من گھڑت کہانیاں نہیں۔ تہمت کی جو ہے وہ ایک، آپ کسی پر تہمت لگائیں یا کسی پر الزام تراشی کریں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کسی مومن مرد اور عورت پر تہمت نہ لگاؤ کہ تمہارے پاس اگر ثبوت نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً صریح گناہ اپنے سر لیا۔ اب پچھلی شادی پہ چلے جاتے ہیں ان کے، ہوس قادری کے ساتھ 3 گاڑیاں تھیں ان کے پاس، جس کی مالیت آج 20 کروڑ ہوگی، ٹھیک ہے؟ گھر تھا، سہیل خان پروڈکشن ایک بڑی پروڈکشن تھی، یہ فلمیں بناتے تھے، ان کے ساتھ پارٹنر تھے۔ صدیق ٹریڈ سینٹر آفس تھا۔ 3 سال شادی کو رہے، اس کے بعد وہ فوت ہو گئے اور اینڈ پہ ان کے پاس ایک بائک بھی نہیں تھی۔ ان کے بھی آفس جا کے لڑائیاں کرتی تھی، ان پہ بھی الزامات لگاتے تھے۔ ان پر یہ بھی الزام لگا دیا تھا کہ میرے بندے کا تعلق میرے دیور کی بیوی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جو ہے میرے بندے کا تعلق، ناجائز تعلق اپنی بہن کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ فوت ہو گئے تو 3 سال بعد رابی پیرزادہ کو پوڈ کاسٹ دیا، اس میں بھی ان پر الزامات لگائے اور ایک اینکر پہ بھی الزام لگایا، جیو کی زنیرہ،
اس پر NCCA کی اپلیکیشن دی جس میں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے کیس جیت گئی زنیرہ، اور یعنی کہ جو اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی تھی یا جو عزت تار تار کی تھی وہ اس کی بحال ہو گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ یہ بات تو انہیں کمنٹس میں بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سائیکو ہو چکے ہیں. تو کیا آپ کا اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزرا ہے؟ کیا وجہ تھی ان کے اس بیہیویئر کی؟ انہوں نے تو یہ بھی بولا کہ حارث میرے پہ تشدد کرتا ہے. میں مینٹلی اسٹرانگ نہ ہوتا تو شاید 2 دن بھی نہ نکال سکتا. ہمارے والد صاحب نے جو ہے وہ ہمیں بچپن سے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کروائی. میں ایتھلیٹ رہ چکا ہوں، آج بھی میں ایتھلیٹ ہوں الحمدللہ. تو اگر میں یہ اتنا فزیکلی اور مینٹلی اسٹرانگ نہ ہوتا تو میں 2 دن بھی نہ نکالتا. یعنی کہ اس قسم کا مینٹلی ٹارچر ہے. لوگوں کو کہتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو خود کیوں ان کے گھر میں جو ہے وہ ایک بھائی رہتا ہے، دوسرا بھائی رہتا ہے، ان کی بہن کے بچے رہتے ہیں، یہ خود رہتی ہیں؟ مجھے جواب دینا. پھر کہتی ہیں کہ وہ جو مرد جو ہے عورت کو گالی دے وہ محبت اور پیار کی نشانی ہوتی ہے. معاشرہ جو ہے وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے، یعنی کہ بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو گالیاں پڑھوانی ہیں. اور آج میرے پہ الزامات لگا دی، حالانکہ میں نے گالیاں دی بھی نہیں. اچھا آپ نے سوال کیا کہ میں تشدد کرتا ہوں، یہ تو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے. ایک عورت جو ڈکار بھی آ کر سوشل میڈیا پہ لیتی ہے، اس پہ وائلنس ہو تو وہ کیا سوشل میڈیا پر نہیں آئے گی؟ یہ تو ہر جگہ کیمرہ آن کر لیتی ہے. اچھا پھر نشانات ہوتے ہیں، ڈیلی پروگرام کرتی ہے. کسی پروگرام میں آپ نے کوئی نشان دیکھے یا کوئی باڈی لینگویج خراب دیکھی ہے؟ نہیں. پہلے آپ ڈاکٹر نبیہ کو دیکھتی تھی، پہلے زیادہ خوبصورت تھی کہ اب زیادہ خوبصورت نہیں، ہے؟ خوبصورت تو ماشاءاللہ ڈاکٹر نبیہ بہت ہو چکی ہیں. اب ہوئی ہیں. بالکل. اچھا وہ خوبصورت کون ہوتا ہے؟ جو بندہ پریشان ہوتا ہے، مار کھاتا ہے، یا جو خوش ہوتا ہے؟ بتائیں نا. شادی کے بعد آف کورس اگر جو خاوند خوش رکھے تو بیوی جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. اچھا ان کا بیٹا بھی بہت جو ہے وہ اس میں کانفیڈنس آ گیا ہے، اور وہ اس کی بھی دیکھ لیں آپ 6 مہینے پہلے ڈارک سرکلز اور وہ سارے، کیونکہ میں نے اس کو بڑا اپنے ساتھ نا، یعنی کہ گھر میں رہتے تھے بچے، اور باہر ان کے اوپر نہ کوئی شفقت کا ہاتھ تھا نہ کچھ اور تھا. یہ سارا دن اپنے معاملات میں، اور ادھر بھی جب آئی نا ہمارے گھر تو ادھر ہم 3.5 4 مہینے رہے، ایک دفعہ بھی بچے کو نہیں ملنے گئے. میں یہ حلفاً کہتا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ یار تم کیسی ماں ہو؟ تو بات یہ ہے کہ پھر اس نے مجھے بھی ماں باپ سے دور رہی، پھر اپنے ماں باپ سے مجھے ملنے سے جو ہے وہ اس نے منع کر دیا. وہی جب ٹانگوں میں جان نہیں تھی، جسم میں جان نہیں تھی، تو وہی جو ہے ہاتھوں سے انگلیاں پکڑ کے ہمیں چلنے کی پریکٹس کراتے تھے. ٹھیک ہے، ان کی ہڈیاں مضبوط اور اچھی خوراک دیتے تھے، حلال کما کر پڑھایا لکھایا، اعلیٰ تعلیم دلوائی. ایک بیان میں تو نبیہہ صاحبہ نے یہ بھی بولا ہے کہ حارث جو ہے وہ اپنی ماں کا چمچہ ہے، اور ایسا خامند اللہ مجھ جیسی کسی بھی معصوم لڑکی کو نہ دے. دیکھیں چمچہ ہوں یا کانٹا ہوں مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے ماں باپ کا تابع دار ہوں. ٹھیک ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ پورے کروں گا. قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. میرے باپ باپ نے مجھے خود کہا تھا کہ علیحدہ ہو جاؤ، ہماری عزت خراب نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ گھر میں رہی تو سب کی عزت خراب کرے گی، تم علیحدہ ہو جاؤ. اور علیحدہ ہو کے پھر اس کے پاس کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو پھر اس نے میری عزت خراب کر. دیکھیں نا ہسٹری لیں، کوئی بھی پیشنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی کیس ہوتا ہے اس کی ہسٹری لی جاتی ہے. کیا لی جاتی ہے؟ ہسٹری. باہر کے ملک میں چلتا ہے کریکٹر سرٹیفکیٹ. جب بندہ اندر آتا ہے نا اس کا کہتے ہیں جی لاؤ جی کریکٹر سرٹیفکیٹ، 10 میں سے اس کو مارکس دے دیے جاتے ہیں. پاکستان میں CR ہوتا ہے، میرا CRO دیکھ لیں کہ میں نے کتنی وائلنس کی آج تک. ٹھیک ہے، اور ان کا بھی دیکھ لیں، انہوں نے NCCIA میں سینکڑوں اپلیکیشنز دائر کی ہیں لوگوں کے خلاف. اچھا اب میں کہتا ہوں کہ ہسٹری ہوتی ہے. ان کی بہن، اس کے 3 ڈفرینٹ خاوند. وہ والی بہن جو شاید تھوڑی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سب کو پتہ ہے. لیکن میں دیکھیں میں دفاع کے لیے آیا ہوں، مجھے زیب نہیں دے رہا کہ میں یہ باتیں کروں. میرا جو ہے ضمیر اجازت نہیں دے رہا مجھے، اور میرا ظرف بھی یہ نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کیا سب کچھ جو ہے یہ باز نہیں آتی، اور پھر جو ہے مجبوراً میرا ضمیر مجھے ملامت کرے گا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ مجھے اس پہ ترس آتا ہے. میں 12 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس کا دشمن کوئی نہیں ہے، یہ اپنی دشمن خود ہے. اچھا اس کے 3 شوہر اور تینوں شوہروں سے ڈیفرنٹ بچے، یعنی 3 بچے، 2 زندہ ہیں، ایک مر گیا تھا جس کو وہ ہاتھ میں لے کے گھوم رہی تھی. پھر دوسرا ان کے جو بھائی ہیں ان کی بیوی بھی 1 سال سے بھاگ گئی. ٹھیک ہے، اپنا بچہ چھوڑ گئی. اور جو ہے وہ کیا نام ہے، کوئی ماں بچہ چھوڑ سکتی ہے؟ کیا ٹارچر ہوگا پوچھیں اس سے جا کے. اور اس کے جو پرانے شوہر تھے اس کی فیملی سے بھی جا کے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں قطع تلقی کر دی، کیوں جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی، قبر کی جگہ کیوں نہیں بتائی.
मतलब डॉक्टर नबिहा को अपने पहला खामद की कब्र का भी नहीं पता। नहीं पता। हारिस, आपकी इनसे अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई थी इन सारी बातों के तंजीम बावजूद? बनाई, आप लोग भी ऐड थे, ये भी ऐड थी, इनको ओहदा दिया, हम काम कर रहे थे। एनर्जेटिक है, हार्ड वर्किंग है, अपने काम के साथ लॉयल है, ठीक है, बड़ी मेहनत की है। जितनी इसने मेहनत की है 12 साल, उस हिसाब से इसने जो है वो, इसके पास घर भी होना चाहिए, गाड़ियाँ भी। तो मैं देखता था कि यार ये इतनी स्ट्रगल क्यों कर रही है, 12 साल हो गए हैं इसको। लोग तो 4-5 साल काम करके कहाँ पहुँच जाते हैं। इसकी ज़ुबान में तसीर भी है, अच्छा बोलती है, यानी कि हैंड के एक्शन, आँखों से एक्शन और बात में दम, फिर वो इसको आमद होती है, इंटेलिजेंट है, आईक्यू लेवल अच्छा है। जो चीज़ अच्छी है वो मैं बताऊँगा, उसकी तारीफ़ करूँगा। दूसरा जो है वो जो इल्ज़ामात लगाती है, जो किरदार कशी करती है, तोहमत लगाती है, वो चीज़ ठीक नहीं है। आप अभी भी मुझे काफ़ी अफसुर्दा लग रहे हैं, मतलब आंखों में नमी भी फील हो रही है। आखिर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ हर्ट कर रही है इसको? सबसे ज़्यादा ये चीज़ हर्ट कर रही है कि मैंने इज़्ज़त दी थी, यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखा था और इसको इज़्ज़त देने की कोशिश की थी, इसको नाम दिया था, लेकिन अगर मेरा इसके साथ कोई रिलेशनशिप होता प्रोफेशनल के अलावा, तो मैं इसको शायद पहले ही समझ लेता और शादी का डिसीजन नहीं लेता। लेकिन मैंने कभी इस पे आँख भी उठा के नहीं देखी थी। ये पॉडकास्ट में कह चुकी है ना, फिर मैं कहाँ-कहाँ पे इसके साथ स्टैंड किया, ये भी कह चुकी है ना। 5 साल इसने मुझे असेस किया, फिर शादी जो है वो इसने सोचा कि ये लड़का ठीक है, तो आज जो है वो 8 महीने में मैं बुरा हो गया। तब ज़्यादातर वक़्त डॉक्टर नबिहा का आपके साथ भी गुज़रता था और आप और लोग मैं सबसे शर्मिंदगी वाली ये बात समझता हूँ कि इज़्ज़तें नहीं उछलनी चाहिए, इज़्ज़तें नहीं उछलनी चाहिए। अभी भी आप सामने नहीं आ रहे थे, मैंने आपको काफ़ी यानी मैं उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ हूँ। मैं उसको प्रोटेक्ट करता था तब जब उसका शौहर नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रोफ़ेशनल ताल्लुक था, एक तंज़ीमी ताल्लुक था, एक दोस्त थी और यहाँ तक कि मैं उसको फ़ैमिली समझता था। यानी फ़ैमिली वाला रिश्ता था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि शादी होगी। डॉक्टर नबिहा ये कह रही थी कि आपकी वालदा ने ये शादी तुड़वाई है, तो आखिर आपके वालिदैन वालदा के से तो इतना क्यों हम खिलाफ हैं? देखें अलहदा हो गए ना। उन्होंने कहा जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, रहो। अब तो वालिदैन का कोई किरदार नहीं है। अब तो मेरे से सवाल क्या करें हुआ ना। था, मतलब 7 घंटे पहले आपकी एक पोस्ट भी लगी, आप फूड दोनों व्लॉग हँसी किया, खुशी फूड फूड व्लॉग, व्लॉग किया, आप दोनों हँसी अच्छा खुशी खाना थे। खाया और और पार्क व्यू में दी वॉक है फूड स्ट्रीट, उसकी फुटेजेस निकलवाएं। पिछले 4 महीने से डेली 4 घंटे इनको वहाँ पे लेके जाता था और खाना खाते थे हम डेली, बिला नागा। मुझे बताएं कौन सा शोहर है जो डेली लेके जाता है। और आखिर क्या इन मैं 7 कह रहा हूँ घंटों में हो सबूतों पे गया? बात करें, एविडेंसेस पे बात करें, एविडेंस पे बात करें, सबूतों पे। मन घड़त कहानियां ना बनाएं। अभी 7 घंटों में ऐसा क्या हुआ पहले था? मेरे पे इल्जामात लगाए, खुला दायर की कि मेरा सैकड़ों लड़कियों से ताल्लुक है। जब वो ग्राउंड स्टोर नहीं था, यानी कि वो ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था और वो समझ लें कि केस इतना मजबूत नहीं था, तो एक और जो है वो किरदार कशी वाला इल्ज़ाम लगा दिया जो इन्होंने अपने पिछले शौहर पे लगाया था कि इसका घर में ही किसी के साथ ताल्लुक है, अपनी फैमिली मेंबर के साथ। ये बात आई थिंक सो पहले भी आप और के ऊपर काम उन्होंने वाली के लगाई साथ थी। मेरा ताल्लुक है, यानी कि जो घर में काम करती है उसके साथ ताल्लुक है। मेरे सामने से कोई 100 मीटर दूर से लड़की गुजर जाती थी, कहती थी तुमने उसको आंख मारी है। हालांकि मैंने शायद मुझे पता भी नहीं कि कौन गुजरा है कौन नहीं गुजरी। कोई अगर कैश पे लड़की खड़ी है, कैश काउंटर पे, तो मेरे पे इल्ज़ाम लगा देगी कि तुमने उसको नंबर दिया। मैं कैश काउंटर पे जाना छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं काला चश्मा ले लूं और वो लगा लूं। 7 घंटे में क्या ऐसा हुआ जिसके बाद खुला कुछ उन्होंने भी नहीं दायर हुआ, कर दी? कोई बस आपसे बहस हुई। आखिरी बात क्या हुई आखिरी थी? बात ये हुई कि उसने कहा कि तुम जो अपनी अम्मी को माँ बाप को मिलना चाहते हो ये छोड़ो। मैंने कहा यार पहले इसने आइसोलेट किया है, ठीक है, वहाँ से लेके निकली है, इधर ले आई है, ठीक है, अब ये माँ बाप से मिलना बंद करेगी, दोस्त इसने छुड़वा दिए, कारोबार ये नहीं करने देती, ग्रो ये नहीं करने देती, बाहर नहीं जाने देती, ये तो अकेला करके मार देगी। तो मैंने फिर इसको कहा कि नहीं, मैं तो नहीं लिख के दूंगा कि मैं माँ बाप को मिलना छोड़ूंगा। तो इसने कहा मैं खुला ले लूँगी। मैंने कहा फिर आप ले लें। और उसके बाद अगले वो दिन ही घर ले से ली, चली गई। अगले दिन ही ले ली। मैं फिर उनके घर से आ गया। इनके बेटे ने मेरा सामान रखवाया, उससे मैं मिला। मैंने उसको कहा बेटा, उसके साथ तो दोस्ती है, वो तो फरिश्ता बच्चा है। बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, हमारे नबी ने कहा बच्चों के साथ शफकत करो, और फूल जैसे बच्चे होते हैं। बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है डॉक्टर? देखें, बाप का साया बहुत बड़ी चीज़ है, प्रोटेक्शन होती है बहुत ज़्यादा। बच्चा देखें
کھل گیا ہے اور بچہ روز میرے ساتھ جاتا تھا, جو 100 میٹر نہیں چل پاتا تھا آج 3 کلومیٹر واک کرتا تھا اور کہتا تھا 2 کلومیٹر اور کروں گا. ڈاکٹر نبیہہ نے ریسنٹ اپنے انٹرویو میں اب یہ بھی بولا کہ وہ آپ کے اوپر پرچہ بھی کروا رہی ہیں یا کروا دیا ہے. میرے خیال سے کس وے میں پرچہ ہوگا پھر؟ تشدد کا, زیادتی کا, کس بات کا؟ کوئی کمپلینٹ کی ہے انہوں نے؟ اگر تشدد تھا, ڈیلی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتی تھی, کوئی تشدد نظر آیا ہے؟ کوئی ان کے جو ہے وہ پہلے بھی یہ فضا علی کے شو میں گئی ہیں, سب کو پتہ ہے, ٹسے بہائے ہیں, پری پلانڈ شو تھا اور سارا جو ہے وہ فضا علی صرف آوازیں نکل رہی ہیں, آنسو تو اس کا نکل نہیں رہا, رو رہے ہیں, پروگرام کی ریٹنگ لے رہے ہیں. یعنی کہ ایک فریحہ فاروق کے پروگرام پہ بھی دیکھیں عادی مجرم جو ہوتا ہے نا, وہ شیر آیا ایک دفعہ تو ہوتا ہے شیر آیا, جب 4 دفعہ جھوٹ بندہ بولے نا شیر آیا, پھر 5ویں بار کوئی اعتبار نہیں کرتا. تو پرچہ ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے. ہمارے قانونی ادارے ہیں, ہماری لا اینڈ انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں, اس کے اندر ڈاکٹر نبیہہ کی وہ تحقیقات نہیں کریں گی. وہ ٹریول کیسے کرتی ہیں, اور اگر یہ طلاق, اس پہ نہیں میں بات کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتا دیں ان کا زندگی آگے وہ کیسے گزاریں گی, مطلب کہ ایک عورت کے لیے بچے کے ساتھ اچھا یہ میرا چیلنج ہے, یہ جتنا مرضی کیچڑ اچھال لیں, میں ان کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. دوسرا, میں نے انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی تردید کرتا ہوں, مسترد کرتا ہوں, سارے من گھڑت جھوٹے, اور یہ عورت کارڈ ہے, وکٹم کارڈ پلے کیا جا رہا ہے. دوسرا, اس وقت جو ہے دنیا ترقی کر گئی ہے, CDR نکلوائیں, ساری چیزیں نکلوائیں, لوگوں کے سامنے لائیں, ایک تحقیقاتی جرنلسٹ بنے نا, ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بنے. اور یہ اپنے سائڈ پہ میرا فون رکھ کے سوتی تھی, اور اگر بیل یا میسج آتا تو کھول کے دیکھتی تھی, ان کے پاس پاسورڈ تھے, میں حلفاً کہتا ہوں. اتنا شک, اور میرے پاس ساری چیٹ موجود ہے. میں جب گھر آتا تھا اپنی ماں کو ملنے, تو یہ 2 گھنٹے میں مجھے کوئی 15 ویڈیو کالز کرتی تھی ہر 6 منٹ بعد, ماں کی شکل دکھاؤ, باپ کی دکھاؤ, ماں کی دکھاؤ, باپ کی دکھاؤ, اور لائیو لوکیشن بھی چل رہی ہوتی تھی. آخر آپ پہ اتنا شک کیوں کیا جاتا تھا؟ کوئی ملزم میرے پہ نہیں, یہ مینٹلی کنڈیشن ایسی ہے. یہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی آ جائے گا تو وہ یا تو بھاگ جائے گا یا تو وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا, کیونکہ یہ اس کے ساتھ بھی یہی کریں گی. یہ مینٹلی کنڈیشن ہے. سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ سے پوچھیں کہ یہ مینٹلی کنڈیشن ایسی ہے کہ یہ صرف میرے پہ نہیں, یہ دنیا کے ہر شخص جس کے ساتھ رشتہ یا ازدواج میں آئے گی اس پہ شک کریں گے. ڈاکٹر نبیہہ نے خلا کے پیپر بھیجے اور آپ نے فوراً سائن کر دیا؟ نہیں, خلا کے پیپر میں ہم نے نہیں سائن کرنے ہوتے, وہ تو عدالت سے, مطلب وہ فوراً, یعنی میں نے طلاق نامہ ہاں جی آپ نے بھجوایا, ہاں وہ میری طرف سے تھا. تو آپ نے اس میں سوچا, وقت لیا, مشورہ کیا, اتنی جلدی آخر کیوں کی؟ دیکھیں اب اس سے زیادہ کیا جو ہے وہ میری بھی رسپیکٹ ہے, خاندان کی بھی عزت ہے. کبھی فضا علی کے شو میں کبھی کوئی تماشا, کبھی کوئی تماشا, ایک تماشا ہو اس کے بعد صلح کر لیا, علیحدہ ہو گیا, چپ کر کے رہ لو. اب یعنی کہ زندگی کو اور کتنا ڈیمیج کرنا ہے, اور کتنا مینٹل سٹریس لینا ہے, یعنی کہ ایسی شہرت پہ لعنت ہے. میں تو اپنا کام کرنا چاہتا ہوں, عزت سے کام کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا تماشبینی لگائی ہوئی ہے, تو میں تنگ آ گیا ہوں. چلے حارث, اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے, ہمت دے, اور اس مشکل وقت سے آپ جلد باہر نکلیں. ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے لیے بھی ہماری دعائیں ہیں کہ وہ باعزت طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. لیکن کسی بھی خاتون کے لیے جو شادی اور طلاق کا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب سے مشکل ترین وقت ہوتا ہے. اس فیصلے کو کرنا جو ہے وہ اتنا ہی مشکل ہے کہ کہتے ہیں کہ جب طلاق ہوتی ہے تو عرش اور فرش والے سب کچھ ہل جاتا ہے. تو ڈاکٹر نبیہہ کے لیے بھی یہی تھا کہ اپنا گھر بساتی اور اپنے خاوند کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی, لیکن جو فیصلہ آپ نے کیا ہے شاید وہ آپ کے لیے آپ کو بہتر نظر آتا ہو. اور میں کہوں گا ابھی آگے زندگی میری بھی پڑی ہے, ان کی بھی پڑی ہے, یہ شادی کر لیں. یہ جب تک شادیاں کرتی رہیں گی, یہ جس قسم کا ٹارچر کرتی ہیں, یا تو بندہ اوپر یا تو وہ بھاگ جائے گا. چلے جی, ہمیں اجازت دیں, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک وسلام.